توحید کی اشاعت کا سبب بنے۔ میرا موضوع، میرا ٹاپک شاید آپ کے لیے تھوڑا سا اجنبی ہو، عام موضوعات سے شاید مختلف ہو، کیونکہ عموماً ہمارے یہاں جو موضوعات ہوتے ہیں ان میں توحید، شرک، بدعات، خرافات یا پھر اصلاحی موضوع، اور میرے اپنے موضوعات کے اندر سے تقریباً اگر میں کہوں کہ کوئی 70% توحید کے اوپر ہوتا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ لیکن توحید کے ساتھ ایک میں بہت ہی اہم موضوع اس وقت کا سمجھتا ہوں اور اسے اکثر اپنی گفتگو کے اندر لے کر آتا ہوں۔ اس کو اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ موضوع اصلاح معاشرہ کے حوالے سے ہے۔ اس وقت موجودہ صورتحال جو اس وقت ہمارے ملک کی، بالخصوص پاکستان کی جو چل رہی ہے، آپ تو ایک بہت اچھی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پر اگر کرائم کا ریشو دیکھا جائے یا پھر فحاشی کا ریشو دیکھا جائے تو پاکستان سے کم از کم ہے۔ پاکستان کے اندر بالخصوص اور پوری دنیا کے اندر اس وقت جو فحاشی پھیل رہی ہے بہت تیزی کے ساتھ، اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کے اندر سے ایک ایسی وجہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جس سے آج ہم غافل ہیں، اور اس کی وجہ سے معاشرے کے اندر بے حیائی پھیل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي اللَّهُ الْحَدِيثَ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم۔ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو آلات موسیقی خریدتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو اس کے ذریعے سے گمراہ کریں، اور اگر کوئی سمجھانے والا ان کو سمجھاتا ہے وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، سمجھانے والے کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو آج کا جو دور ہے، اس دور کے اندر اگر آپ کسی کو اچھی بات سمجھائیں تو آپ کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ آپ کو کہا جاتا ہے مولوی صاحب یہ دور اس اہمیت کا حامل نہیں ہے، اس دور کے تقاضے کچھ اور ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی نے بتایا ہوگا، قرآن نے کہا ہوگا۔ ابھی راستے کے اندر میرے استاد شیخ ابراہیم طارق صاحب ساتھ تھے، ہم نے ایک مسجد میں راستے میں جمعہ پڑھا۔ جمعہ پڑھنے کے بعد جب ہم نکلنے لگے تو میں نے ایک چیز محسوس کی، یہاں پر سترے کا اہتمام اور خیال نہیں کیا جاتا۔ نمازیوں کے آگے گزر جانا معمول کی بات ہے۔ چلے حرم کے اندر کچھ گنجائش کی صورت شاید موجود ہو، چونکہ وہاں پر ایک بہت ہی ڈیفرنٹ کنڈیشن ہے، لیکن بیت اللہ حرم کو چھوڑ کے عام جگہوں کی اگر ہم بات کریں، عام مسجدوں کی بات کریں جہاں 200، 250، 300، 500، 1000 نمازی ہیں، تو ایسی جگہوں کے اوپر بھی ہم نمازیوں کے اگر آگے سے گزر جائیں تو یہ بات کم از کم مجھے ہضم نہیں ہوتی۔ تو ساتھ جو صاحب تھے انہوں نے مقامی تھے، یعنی تھے ہمارے سندھ کی دھرتی کے لیکن رہنے والے سعودیہ میں جاب کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس دور میں ان سب چیزوں کا امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے۔ یعنی اللہ کے نبی کے دور کی بات تھی، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی مکہ کے اندر، بیت اللہ کے اندر 1500 لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، اس وقت سترے کی پابندی سمجھ میں آتی ہے، لیکن آج لاکھوں لوگ اگر موجود ہیں تو ہم کہاں سترے کی پابندی کر سکتے ہیں؟ تو بات یہ نہیں ہے کہ جو چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، دیکھیے دین کامل اور مکمل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دین میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کامل ہو چکا، مکمل ہو چکا، اور دین وہی کچھ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر پیغمبر ذیشان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو رہتی دنیا تک کے لیے ماڈل بنایا ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہارے لیے ماڈل، ایگزامپل، نمونہ، آئیڈیل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورۃ الحشر کے اندر بیان فرمایا، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، لوگوں جو چیز اللہ کا رسول تمہیں دے دے وہ لے لو، جس چیز سے روک دے اس چیز سے رک جاؤ، بس یہی دین ہے۔ اور یارو دور کوئی بھی ہو، اللہ کی قسم میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کل زندگی دین ہے۔ اللہ کے نبی جو سکھا کر گئے، جو بتا کر گئے، بس وہی دین ہے۔ دیکھیے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک یہودی آیا، یہودی نے آ کر سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کہا، سلمان تمہارا نبی کیا خوب نبی ہے جس نے زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے تم کو سکھا دیے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سینہ تان کے کہا، ہمارا نبی وہ نبی ہے جس نے زندگی گزارنے کے تمام طور طریقے سکھا دیے۔
میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ خوشیاں کیسی منائی جائیں گی. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھا دیا کہ غم کے موقع کے اوپر مسلمان کی کیا کنڈیشن، کیا کیفیت ہونی چاہیے. یعنی سب کچھ، خوشیوں کے معاملات ہوں، غمی کے معاملات ہوں، کچھ لینا ہو، کچھ دینا ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین کی تعلیم مجھے اور آپ کو دی ہے. میرے محترم بھائیوں، اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ اپنی خوشیوں کو سیلیبریٹ کس طرح کرنا ہے. تمہاری بیٹی کی شادی ہو، تمہارے بیٹے کا نکاح ہو، ان تقاریب کو مسلمان نے کیسے منانا ہے. آج ہم دیکھیں، آپ تو چونکہ سعودیہ کے ماحول میں رہ رہے ہیں، آپ کو شاید یہاں کا اندازہ زیادہ ہو. میں آپ سے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، چونکہ سارے پاکستانی موجود ہیں. آپ نے پلٹ کیا تو واپس جانا ہے، یا آپ کے کنبے قبیلے، آپ کے گھر والوں نے وہاں پہ رہنا ہے. آپ کے عزیزوں کی شادیاں بھی وہیں پر ہونی ہیں، آپ کی نسلوں کی شادیاں بھی وہیں پر ہونی ہیں. یار شادی کے مسئلے کے اوپر میں مسلمان، میں اہل حدیث کس بات کا؟ یعنی میں ڈھونڈنے سے وہ مسلمان، وہ اہل حدیث نہیں ملتا جس کی شادی کے اوپر تمام کی تمام جتنی بھی غیر اسلامی رسومات ہوں ان کا بائیکاٹ ہو. کہتے کیا ہے؟ کہنا یہ ہے کہ یار شادی خوشی کا موقع ہے، اور یہ موقع کبھی کبھی آتا ہے، یہ موقع کبھی کبھی آتا ہے، اس لیے شادی کے موقع کے اوپر منگنی بھی ہوگی، مہندی بھی ہوگی، مائیوں بھی ہوگا، بارات بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا. کیوں؟ یہ خوشی کا موقع ہے. میں کہتا ہوں یار یہ خوشی کا موقع کس نے دیا ہے؟ آج تیری بیٹی کی رخصتی ہے، تیری گھر کے اندر ایک عورت، ایک بہو کی صورت میں آ رہی ہے، تیری بیوی آ رہی ہے، تیری بہن بیٹی کی رخصتی ہے. یعنی یہ تمام کی تمام خوشیاں اللہ رب العالمین نے تجھے عطا کی. خوشی دینے والے رب کو خوشی والے دن تو ناراض کرتا ہے، کیسے تیری زندگی پنپے گی؟ میرے محترم بھائیوں، نمبر 1، تمام جھوٹی رسومات کا بائیکاٹ کیجیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ خالی رفع دین کا نام نہیں ہے، اونچی آمین کا نام نہیں ہے، قدم سے قدم ملانے کا نام نہیں ہے. میرے نبی کی مکمل زندگی دین ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح مجھ محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سنت دین ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم نکاح کو دین سمجھتے نہیں، ہم نکاح کو دین نہیں سمجھتے. یہ ہمارے نزدیک ایک رسومات ہیں. ان رسومات کے اندر جناب تمام کے تمام کھیل باجے، ناچ گانا، میوزک، موسیقی، یہ سب کچھ ہوگا. میرے محترم بھائیوں، جن چیزوں کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے ہمیں وہ کام کرنا ہے، چاہے وہ شادی ہو، خوشی ہو، غم ہو. ایک بات کہ ہماری شادیاں انشاءاللہ ویسی ہوں گی جیسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائی ہے، یہ صحابہ نے. دوسری بات، شادی بہت تاخیر سے ہو رہی ہے. سوچیے گا اس بارے میں. معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ نوجوانوں کی نکاح کی عمر نکل جاتی ہے، اس کے بعد ہم ان کا نکاح کرتے ہیں. دیکھیے یہ شہوت جو ہے، سیکس، یہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اندر رکھ چھوڑا. ایک فطری عمل ہے. ایک انسان کو آپ 2 دن تک 3 دن تک کھانا نہ دیں، کتنے دن برداشت کرے گا؟ بالآخر چھین کے کھائے گا. نوجوان نسل بڑی ہو گئی، بلوغت کی عمر کراس کر گئی، کالج یونیورسٹی کے اندر موجود ہے. آپ کہتے ہیں ابھی تو بچہ ہے، ابھی بچہ ہے. یار ہر بچہ اپنے ماں باپ کے نزدیک بچہ ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی عمر بلوغت کی پہنچ چکی ہے. آپ اس کی ضروریات کو روک رہے ہیں تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ غلط راہوں کے اوپر بھٹکے گا. اس کو غلط راہوں سے بچانے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنی نوجوان نسل کو گمراہ ہونے سے، بھٹکنے سے بچائیں اور ان کو فوری طور پر شادی کے بندھن میں باندھ دیں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاص طور پر نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کیا. فرمایا یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوجوا، تم میں جو استطاعت رکھتا ہو اس بات کی نکاح کرنے کی، وہ فوری طور پر نکاح کر لے. فإنه اغض للبصر واحسن للفرج، کیونکہ اس کا فوری طور پر نکاح کر لینا اس کی شرمگاہ کی حفاظت کا سبب بنے گا اور اس کی نگاہوں کی پاکیزگی کا سبب بنے گا. اس کی شرمگاہ اور اس کی نگاہوں کی حفاظت تب ہو سکتی ہے جب وقت کے اوپر آپ اس کے نکاح کر دیں. اچھا، اب نکاح اتنے مشکل کر دیے گئے اور اتنے مہنگے کر دیے گئے، جب تک آپ کے پاس 10 12 15 20 لاکھ روپے نہ ہو شادی نہیں ہو سکتی. لہذا جب شادی مہنگی ہو جائیں گی، نکاح مہنگے ہو جائیں گے، تو پھر زنا تو عام ہونا ہے. اگر زنا کی روک تھام چاہتے ہو تو نکاح کو آسان کرو. ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا کہ ایک باپ جس کے پاس 4 5 بیٹیاں ہیں وہ پریشان ہے.
وہ کہتا ہے یار ایک دو ہوتی تو چلو کسی کے آگے بھیک مانگ لیتا, قرضہ لے لیتا, کسی کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیتا, لیکن میں کیا کروں کہ ہر ایک بیٹی کے بعد ایک بیٹی کا نکاح ہے. کتنی بیٹیوں کے لیے جہیز بنانے کے لیے لوگوں کے آگے اپنے ہاتھوں کو پھیلاؤں. وہ باپ کیا کرتا ہے, پنکھے سے کوئی باپ جھول جاتا ہے, کوئی بچی اپنے آپ کو خودکشی کر کے ختم کر دیتی ہے, چونکہ ان کے پاس جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں. لہذا اپنے اس کلچر کو ختم کیجئے, یہ ہندوانہ ثقافت ہے. ہم بینگ اے مسلم, ایک پاکستانی, ایک مسلمان, ہماری پہچان اسلام, اس حیثیت سے میرے محترم بھائیوں اس ہندوانہ ثقافت سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے شادیوں کے کلچر کو آسان کیجئے. آسان جب یہ ہوگا معاملہ تو پھر ہمارے معاشرے کے اندر نکاح تیز ہوں گے, زنا کا ریشو خود بخود کم ہو جائے.